السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے یہ کتاب جو موجود ہے، علم نحو میں مشہور و معروف کتاب، جو غالباً ہند و پاک اور بر صغیر کے تمام مدارس میں کے ابتدائی طلباء کے لیے یہ ہر مدارس میں یہ داخل نصاب ہے۔ اس کا نام نحو میر ہے اور اس کے مصنف ہیں حضرت میر سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ آپ کا نام علی ابن محمد بن علی جرجانی ہے۔ آپ حسینی سید ہیں۔ 22 شعبان المعظم 748 ہجری مطابق 1347 عیسوی کو جرجان میں پیدا ہوئے۔ اپنے زمانے کے آپ اکابر علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ کے ایک استاذ مبارک شاہ سے آپ نے شرح مطالع پڑھی۔ ہدایہ کے جو مخشی ہیں علامہ اکمل الدین محمد بن محمود بابرتی سے آپ نے علوم دینیہ حاصل کیا۔ آپ ذہانت و فطانت کے اعتبار سے اور اپنی محنت اور لگن سے اور اساتذہ کرام کی دعاؤں کی برکت سے آپ نے اتنی محنت اور لگن سے علم حاصل کیا کہ آپ اپنے ہم عصر علماء سے سبقت لے گئے، اور اس زمانے کے علماء نے آپ کو السید السند سید شریف جرجانی اور میر سید کے القاب سے مشہور کیا، اور آپ ان جیسے القابات سے مشہور ہوئی۔ حضرت سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چہارشنبہ بدھ کے دن 6 ربیع الاول 816 ہجری کو سید سند یعنی حضرت میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اور مشہور دارین تاریخ وفات ہے۔ آپ نے بے شمار کتابیں تصنیف فرمائیں، تقریباً 50 سے زیادہ تصانیف آپ نے یادگار چھوڑی، جو ان کے علم و فضل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جن میں سے چند تصانیف ہمیں جو یاد ہیں، جیسے شریفیہ شرح سراجی، شرح وقایہ، شرح مفتاح، شرح تذکرہ طوسی، اور حاشیہ تفسیر بیضاوی، حاشیہ مشکات، حاشیہ ہدایہ، حاشیہ شرح شمسیہ میر قطبی جس کو کہتے ہیں، حاشیہ مطول، صغرا کبرا صرف میر، اور انہی میں سے جو آپ کے سامنے موجود کتاب ہے نحو میر ہے۔ آپ نے یہ کتاب اپنے نوعمری کے زمانے میں لکھی، اور مختصر بابرکت کتاب ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ مختصر اور بابرکت کتاب ہے۔ اتنی بابرکت کتاب ہے جو پاک و ہند کے تمام مدارس میں داخل نصاب ہے، اور بلا شبہ لاکھوں علماء اسے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں نحو کے مسائل انتہائی آسان زبان میں بیان کیے گئے ہیں۔ جس طالب علم کو یہ کتاب اچھی طرح یاد ہو جائے، انشاءاللہ العزیز اسے عبارت پڑھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ نحو میر سے پہلے ضروری یہ ہے، ہمارے علماء نے اکثر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نحو میر کو پڑھنے سے پہلے طالب علم پر یہ ضروری ہے کہ وہ علم میزان الصرف یا صرف کی کوئی ابتدائی کتاب پڑھ چکا ہو، اور اسے عربی مفردات کا کچھ ذخیرہ یاد ہو، جو کہ ابھی یہاں آگے جو ہے اس کو ذکر بھی کریں گے۔
یہ رہا نحوی میر اور صاحب نحو میر کے حوالے سے مختصر سا تعارف۔ اب چلیے ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں اور اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم اور مہربان والا۔ یہ امام اہل سنت نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم اور مہربان والا۔ اور دیگر حضرات نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن امام اہل سنت کا ترجمہ الحمدللہ بہت ہی اچھوتا اور بہت ہی عمدہ ہے۔ آئیے کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین، اما بعد، بداں ارشدک اللہ تعالی یہاں پر ہے اس کا 9 یہاں ہے۔ چلیے بہرحال ہم اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ تمام مصنفین کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ جب اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد حمد باری تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ تمام مصنفین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسا اتفاقاً نہیں ایسا ہوتا ہے، بلکہ ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہتا ہے کہ جب وہ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا آغاز بھی سب سے پہلے بسم اللہ سے ہوتا ہے، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے ہر وہ امر ذیشان کام جو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ کام ناقص اور ادھورا ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ سے شروع کرنے کی اور اس کے بعد حمد باری تعالیٰ سے شروع کرنے کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ تاکہ جو ہے قرآن پاک کی اتباع بھی ہو جائے اور حدیث مبارکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے اس کی جو ہے اقتداء بھی ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، یا آپ بہترین ترجمہ اس طریقے سے کریں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقیوں کے لیے ہے۔ متقی کہتے ہیں جو گناہوں سے بچتا ہو، یعنی گناہیں صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، ہر طرح کے گناہوں سے جو بچتا ہو اسے متقی کہتے ہیں۔ اور انجام متقیوں کے لیے ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آپ نے کہا کہ انجام متقیوں کے لیے ہے، حالانکہ انجام تو آخرت میں ہر شخص کے لیے ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس نے اچھے اعمال کیے ہوں یا برے اعمال کیے ہوں، ہر ایک کے لیے جو ہے انجام ہے۔ تو آپ نے صرف اور صرف انجام جو ہے متقیوں ہی کے لیے کیوں کہا؟ تو یہاں پر عاقبت سے پہلے خیر کا لفظ محذوف ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خیر العاقبت للمتقین، یعنی بہتر انجام جو ہے، اچھا انجام جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے۔ جس نے دنیا کے اندر اچھا عمل کیا تو اس عمل کے صدقے میں اس کو جو ہے اس کے لیے اچھا انجام ہوگا، اور جس نے دنیا کے اندر برا عمل کیا تو اس عمل کی وجہ سے اس کو جو ہے اس کا انجام برا انجام ہوگا۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام جو ہے پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین،
اور درود اور سلام نازل ہو علی خیر خلقہ، اللہ کے مخلوق میں سے سب سے بہتر پر، اور درود و سلام والصلاۃ، اور درود والسلام اور سلام علی خیر خلقہ، درود اور سلام نازل ہو اللہ کے مخلوق، خلق ہی میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع ذات باری تعالی ہے، یعنی اللہ اس میں جلالت، اور درود اور سلام نازل ہو اس کے مخلوق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے بہتر پر۔ سب سے بہتر کون ہے؟ یعنی محمد الرسول اللہ، یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، وآلہ اجمعین، اور آپ کے تمام آل پر۔ آل کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پر آل سے مراد وہ ہیں جس نے آپ کی امت میں جس نے آپ کے کلمے کو پڑھا ہے، یعنی جو آپ پر ایمان لایا اور آپ کا کلمہ پڑھا ہے، یعنی پوری امت، سرکار کی پوری امت یہ آل میں شامل ہے۔ یہاں آل سے مراد یہی ہے۔ ایک بار اور ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم اور مہربان والا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، والصلاۃ والسلام، اور درود اور سلام علی خیر خلقہ، اور درود اور سلام ہو اللہ کے مخلوق میں سب سے بہتر یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل پر۔ آگے فرماتے ہیں اما بعد، رہا حمد و صلات کے بعد یہاں پر کچھ جو ہے کتاب کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں رکھیں گے، اس کے بعد جو ہے آگے کتاب کو شروع کریں گے۔ اما بعد، رہا حمد و صلات کے بعد یہاں پر جو ہے بدع کا ذکر کیا ہے۔ بدع کو ذکر کرنے کا مقصد صاحب کتاب کا یہ ہے کہ آگے جو کتاب ہے، یعنی کتاب کی جو عبارت ہے، یہ عبارت یعنی یہ جو متن ہے یہ فارسی کے اندر ہے، اور ہمارے مصنفین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے طلباء کو کتاب کے آغاز میں، کتاب کے شروع کرنے سے پہلے وہ دعائیہ کلمات کا استعمال کرتے، تو اسی طرز پر ہمارے میر سید صاحب نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں اما بعد، بدع تو جان ارشدک اللہ تعالی فی الدارین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں نیک بخت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں نیک بخت رکھے۔ آگے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ای مختصری است مضبوط در علم نحو کی مبتدی را بعد از حفظ مفردات تے لغت و معرفت اشتقاق و ضبط مہمات تصریف بآسانی بکیفیت ترکیب عربی راہ نماید و بزودی در معرفت اعراب و بنا و سواد خواندن توانائی دہد۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے مختصر رسالہ، مختصریست مطلب فرماتے ہیں کہ یہ ایک مختصر کتاب ہے۔ دیکھیے، فارسی کے اندر جب ایک کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر لفظ یا کو داخل کر دیتے ہیں، اور اس سے جو ہے ایک کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے، مختصر اصل میں ہے یہ مختصرے، اور است الگ ہے۔ مختصرے کا مطلب ہوتا ہے ایک مختصر، اور است کا معنی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ رسالہ ایک مختصر رسالہ ہے، مضبوط در علم نحو۔ مضبوط کا یہاں معنی دوستو وہ مضبوط نہیں ہے جو ٹھوس اور کمزور کے مقابلے میں آتا ہے ٹھوس۔ یہاں مضبوط کا معنی ہوتا ہے محفوظ، یہاں مضبوط کا معنی ہوتا ہے لکھا ہوا، یعنی جس کو محفوظ کر لیا گیا ہو۔ یہ کتاب ایک مختصر رسالہ ہے جو کہ لکھا گیا ہے در علم نحو میں کہ مبتدی را
بعد از حفظ مفردات لغت و معرفت اشتقاق و ضبط مہمات تصریف بآسانی بکیفیت ترکیب عربی راہ نمایت۔ فرماتے ہیں کہ مبتدی کو یعنی ابتدائی طالب علم کو بعد از حفظ مفردات لغت، عربی زبان کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد، یہاں از کا معنی نہ کریں تو بہتر ہے، کریں مبتدی مانے ابتدائی طالب علم، را مانے کو، بعد مانے بعد، اور از حفظ مانے یاد کرنا، مفردات مانے الگ الگ لفظوں کا معنی، لغت مانے زبان، جیسے اردو ایک زبان ہے اس کو بھی لغت کہتے ہیں، عربی بھی ایک زبان ہے اس کو بھی لغت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کریں کہ عربی زبان کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد و معرفت اشتقاق، اور اشتقاق کو پہچاننے کے بعد، اشتقاق کے معنی ہوتا ہے ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے بنانا، ایک کلمہ دوسرے کلمے سے بنے تو اس کو اشتقاق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ و معرفت اشتقاق، اور اشتقاق کو پہچاننے کے بعد، و ضبط مہمات تصریف بآسانی، ہاں یہاں پر دیکھ لیجیے، و ضبط مہمات تصریف، اور علم صرف کے اہم باتوں کو یاد کرنے کے بعد یا محفوظ کرنے کے بعد۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیں کہ ای مختصریس، یہ رسالہ مختصر ہے، مضبوط در علم نحو میں لکھا گیا ہے کہ مبتدی را بعد از حفظ مفردات، ابتدائی طالب علموں کے لیے مفردات لغت، عربی زبان کی مفردات کو یاد کرنے کے بعد، و معرفت اشتقاق، اور مشتقات کو پہچاننے کے بعد، و ضبط مہمات تصریف، اور علم صرف کے اہم بحثوں کو محفوظ کرنے کے بعد، آسانی کے ساتھ بکیفیت ترکیب عربی راہ نمایت، عربی ترکیب کے طریقے کو آسانی کے ساتھ، عربی ترکیب کے طریقے میں آسانی کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی یہ کتاب جو مختصر ہے، علم نحو میں ہے، اور ابتدائی طالب علم کے لیے عربی زبانوں کو، عربی مفردات کو یاد کرنے کے بعد، اور مشتقات یعنی اشتقاق کو پہچاننے کے بعد، اور اہم صرف کی باتوں کو یاد کرنے کے بعد، آسانی کے ساتھ یہ جو ہے عربی ترکیب کے طریقے کو پہچاننے میں، یا عربی ترکیب کی کیفیت کو، یا عربی ترکیب کے طریقے کو، عربی ترکیب کے طریقوں میں رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب۔ اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کچھ عربی جو ہے الفاظ یاد ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے، یہ فعل ہے تو کون سا فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے، کون سا حرف ہے، اور یہ اگر فعل ہے تو کس سے اس کا مصدر کیا ہے، اور اس کا اسم فاعل کیا ہے، اس کا اسم مفعول کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی باتیں جو علم صرف کی ہیں اس کو یاد ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ یاد ہوں گی تو آپ کو علم نحو علم نحو اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ کی یہ چیزیں کمزور ہوں گی، علم صرف آپ کا کمزور ہوگا، تو آپ نحو جتنا بھی پڑھ لیں، آپ یہ تو سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر زبر آنا چاہیے، یہاں زیر آنا چاہیے، یہاں پیش آنا چاہیے، لیکن آپ جو اس طرح عبارت پڑھی جاتی ہے، آپ اس طریقے سے عربی کی عبارت نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے آپ کو علم نحو کو سیکھنے سے پہلے بے حد ضروری ہے کہ آپ علم صرف کی بنیادی کتابیں آپ پڑھے ہوں، اس کے بعد آپ علم نحو کو سیکھیں گے۔ ہماری جو آج کل عبارتیں کمزور ہوتی ہیں ہمارے طلباء کی، اور ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ فضیلت تک پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کی عبارتیں کمزور ہوتی ہے، تو ان کی عبارت کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کا علم صرف کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کا علم نحو کمزور ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وبا زودی در معرفت اعراب و بنا، زودی کے معنی جلدی، ٹھیک ہے، در معنی میں، معرفت معنی پہچاننا، یا معرفت یعنی پہچان یا جان، اعراب معنی اعراب و بنا، اعراب و بنا مطلب جو آخری حرف کی حرکت کو بدل دے، جس میں آخری حرف کی حرکت بدل جائے وہ معرب، اور جس کے آخری حرف کی حرکت نہ بدلے وہ مبنی۔ تو کہہ رہے ہیں اور اعراب و بنا کی معرفت و سواد خواندن، سواد کے معنی ہوتا ہے ملکہ، ملکہ کا مطلب ہوتا ہے دوستوں
کہ کوئی چیز ہم جب ابتدا سے شروع کریں اور اس کو شروع کرتے کرتے یعنی اس کو شروع کریں تو اس کو کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے اس میں اتنے ماہر ہو جائیں کہ لگے کہ یہ خاص فن آپ ہی کے ساتھ یا خاص کوئی بھی ہنر ہو یا فن ہو آپ کے ساتھ خاص ہو جائے تو اس کو ملکہ کہتے ہیں۔ ابتدائی میں کوئی چیز شروع کر دی جائے، ذکر کر دی جائے تو اس کو ملکہ نہیں کہیں گے، بلکہ جو ہے جس میں مہارت حاصل ہو جائے اس کو ملکہ کہتے ہیں۔ وبزودی در معرفت اعراب و بنا و سواد خواندن توانائی دہد، اور کہتے ہیں کہ اعراب و بنا کی معرفت اور پڑھنے کے ملکہ میں تیزی کے ساتھ توانائی دہد، بوزودی تیزی کے ساتھ توانائی دہد تقویت دیتی ہے، قوت دیتی ہے، یعنی یہ کتاب اعراب و بنا کی معرفت میں اور کس میں؟ اعراب و بنا کی معرفت میں اور پڑھنے میں، ٹھیک ہے، پڑھنے میں اور پڑھنے کے معاملے میں جو ملکہ ہے، ملکہ حاصل ہونے میں یہ تقویت دیتی ہے بتوفیق اللہ تعالی وعونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ تو یہ رہا آج کا جو ہے مقدمہ، اور اس کا مقدمہ کے اندر یہ جو ہے قیمتی باتیں، تو اس کا آپ ذکر کیا۔ انشاءاللہ الرحمن کل جو ہے ہم باضابطہ طور پر کتاب کا آغاز کریں گے، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس وجہ سے بات کو یہیں پر ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب کریں مختصر ہے، علم نحو میں ہے اور علم نحو میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ابتدائی طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی مفردات کو یاد کر لیں، اور ٹھیک ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے اور مشتقات کو پہچان لیں اور علم صرف کی اہم باتوں کو یاد کر لیں تاکہ اس کو عربی ترکیب میں آسانی کے ساتھ جو ہے ان کو راستہ ہموار ہو جائے، اور اعراب و بنا کی معرفت اور جو ہے پڑھائی کے معاملے میں یعنی علم نحو کو حاصل کرنے میں ان کو جلدی سے جو ہے توانائی اور تقویت مل جائے اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد سے۔